اپنی اولادوں کو نبی کی سیرت سناؤ. آج ہمارا بچہ جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے وہ کرکٹ میچ دیکھ رہا ہے, پاکستان اور انڈیا کا میچ لگا ہوا ہے, 4 گھنٹے جو ہے وہ بیٹھ کے وہ کرکٹ میچ دیکھ رہا ہے, اور 11 کھلاڑی اس کے بھی 11 کھلاڑی اس کے بھی, اس کو دونوں کے نام یاد ہو گئے ہیں, اور جو ہے وہ کفار کے گانے اور کفار کے جو ہے وہ بدمذہبوں کے کارٹون وغیرہ ان کے نام اس کو یاد ہو گئے ہیں. لیکن اس شخص کو اس بچے کو یہ ابھی تک یہ یاد نہیں ہوا کہ حضور علیہ السلام کے شہزادے کتنے تھے, حضور کی شہزادیاں کتنی تھیں, حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد کون تھے, حضور علیہ السلام کی مکی زندگی کیسی تھی, حضور کی مدنی زندگی کیسی تھی, حضور نے تبلیغ راہ کے اندر کیسی کیسی مشکلات کو برداشت کیا, یہ دین ہمارے پاس کس طریقے سے آیا ہے, صحابہ نے کس طرح قربانیاں دی, صدیق اکبر کا دور کیسے گزرا, فاروق اعظم نے کیا قربانیاں دی, عثمان غنی نے اس دین کو کیسے پھیلایا, مولا علی نے جو ہے وہ کتنی مشقتیں برداشت کی, امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ کیا کچھ کر کے جو ہے وہ اس دین کو جو ہے آج ہم تک پہنچایا ہے, یہ بتانے والا کوئی بھی نہیں. اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ, ان کو بتاؤ کہ تمہارے نبی کی سیرت کیسی تھی, ان کو بتاؤ کہ اس کائنات میں تمہارے نبی سے زیادہ خوبصورت انسان پیدا ہی نہیں ہوا, ان کو بتاؤ کہ تمہارا نبی وہ نبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ساری کائنات کو جو حسن دیا ہے وہ ایک طرف ہے, وہ اس کے حسن کا ایک حصہ ہے. حضور اور ساری کائنات کو جو حسن دیا ہے اس حسن سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے نبی کو حسن عطا فرمایا. اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ, حضور کی سیرت کی کتابیں پڑھاؤ, حضور کی سیرت جب پڑھیں گے تو اس سیرت کو پڑھ کے جب کہیں گے کہ ہمارا نبی اتنا اعلیٰ ہے. آج جو ہے وہ عیسائی اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں اتنا کچھ معلوم ہے, ان کے اتنے معاملات ہیں, یہ کچھ ہے, اور ان کے اتنے معجزات ہیں. آج ہم نے کیسے کچھ لوگوں کو ایسے پہ سنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی سرکار نے اتنے معجزے لگتے کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا انی ابری الاقما والابرص واحیی الموتى باذن اللہ, اندھے اور کوڑی کو بھی شفا دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردے بھی زندہ کر دیتا ہوں. وہ عیسائی کہتے ہیں کہ اپنے نبی کے بارے میں یہ ثابت کر سکتے ہو کہ تمہارے نبی نے بھی کسی مردہ کو زندہ کیا ہو, تمہارے نبی نے بھی جو ہے وہ کسی کوڑ زدہ کو جو ہے وہ شفا دی ہو, تمہارے نبی نے بھی جو ہے وہ پرندے کی مورت جو ہے وہ بنا کے جو ہے وہ اڑائیں اور جو ہے وہ پرندہ جو ہے بن کے اڑنے لگ پڑے گا. تمہارے نبی کے بھی ایسے معاملات ہیں. جب ہم نے حضور کی سیرت کو نہیں پڑھا ہوگا تو ہم کہیں گے نہیں ہم نے ابھی تک سنے ہی کو نہیں ہے, سارے دن آ کے جمعے تے بیان ہوا نہ اسی کسی کتاب وچ پڑھیا, نہیں حضور کی سیرت ہے نہیں ہے, حضور کی سیرت صرف حضور کا اخلاق ہے, حضور کا کردار ہے, نہیں حضور کی سیرت میں سب کچھ ہے. حضور نے جو ہے حضور علیہ السلام کے حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ ہے کہ وہ جو ہے مردہ کو زندہ کر دیتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ ہے کہ وہ مردہ کو زندہ کر دیتے. حضور کا معجزہ یہ ہے کہ حضور مردہ کو بھی زندہ کر دیتے تھے اور زندے کو بھی مرنے نہیں دیتے تھے. حضور زندہ کو بھی مرنے نہیں دیتے تھے, اس زندہ کو بھی زندگی عطا کرنے والے تھے, اور مردے کو بھی حضور علیہ السلام زندہ فرمانے والے ہیں. یہ نبی کی سیرت جو ہے وہ جب اپنی اولاد کے سامنے پیش کرو گے تو ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ حضور کی محبت جو ہے وہ بڑھ جائے گی. فرمایا حب نبیکم و حب اہل بیتی, فرمایا دوسری چیز حضور اپنی اولاد کو میرے اہل بیت کی محبت سکھا دو. وقراءۃ القرآن, فرمایا اپنی اولاد کو قرآن پاک کی قرات سکھا دو, قرآن سکھا دو اپنی اولاد کو پڑھنا. ہم کہتے ہیں ساڈا بچہ جڑا ہے وہ کمپیوٹر کورس کر رہے, 3 مہینے کی چھٹیاں ہو رہی ہیں, یہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اس 3 مہینے کے اندر جو ہے وہ کمپیوٹر ماسٹر بن جائے گا, ہمارا بچہ جو ہے وہ 3 مہینے کے اندر جو ہے وہ فلاں کورس کر جائے, اس کو یہ ڈگری حاصل ہو جائے گی, اس کو وہ یہ ڈپلوما کر لے. میں ڈپلومے کے خلاف نہیں ہوں, میں کمپیوٹر کورس کے بھی خلاف نہیں ہوں, میں کسی دنیاوی تعلیم کے کسی شعبے کے خلاف نہیں ہوں, لیکن کبھی ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ 3 مہینے کی چھٹیاں ہیں یار, میں اپنی اولاد کو ان 3 مہینوں کے اندر جو ہے وہ قرآن سکھا دوں. ہمارا بچہ جب پیدا ہوتا ہے 4 سال کے اندر بچہ جو ہے وہ جب اس کو ہوش آنے لگتی ہے تھوڑا 3-4 سال کے اندر جو ہے ہم کسی مدرسے میں اگر اس کو بھیجتے ہیں, اسکول تو پہلے ہی بھیج دیتے ہیں, مدرسے میں بھیجتے ہیں, وہ 4 سال کی عمر میں 5 سال کی عمر میں وہ بچہ شروع ہوتا ہے. وہ بچہ جو ہے وہ 14-15 سال تک اس بچے کا قرآن ہی ختم نہیں ہو رہا. اس کو ناظرہ قرآن پڑھنے کے لیے کتنا وقت لگ رہا ہے, اس کو ناظرہ قرآن پڑھنے کے لیے بھی کتنے سال لگے, تقریباً 10 سال جو ہے وہ لگا رہا ہے اس بات کے اوپر کہ وہ قرآن پاک کو اوپر سے دیکھ کے پڑھ لے. یہ ہمارے دین کے ساتھ یہ ہمارا سلوک ہے.
وہ دین کی وہ تعلیم، وہ جو دوسری انگریزی تعلیم ہے، وہ 10 سال لگاتا ہے تو اس کو اچھی انگریزی بولنی شروع کر دیتا ہے، اچھی اردو بولنا شروع کر دیتا ہے، اردو لکھنا شروع کر دیتا ہے، اردو پڑھنا شروع کر دیتا ہے، انگریزی لکھنا شروع کر دیتا ہے، انگریزی پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اس کو جو ہے وہ تمام جو ہے وہ انگلش کے ٹینس آ جاتے ہیں، اردو کی سمجھ آ جاتی ہے، لیکن قرآن کے بارے میں معاملہ یہ ہے کہ اس کو قرآن 10 سالوں کے اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آ رہا۔ 10 سال کے اندر اس کو قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ بچہ کمزور ہے یا وہ بچہ پڑھ نہیں سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پیچھے بھیجنے والے ہیں جن کا اس کے ساتھ تعلق، انہوں نے کہا نہیں بچہ اسکول سے جانا چاہیے، تو مدرسے میں چھٹی ہوگی تو کوئی گل نہیں، ارے چل صبح ٹو گا کوئی مسئلہ نہیں، قاری صاحب ایتھے ہی نہیں پڑھانا لے ایتھے ہی نہیں، یہ کافی عمر پئی ہے۔ لیکن اگر اسکول کی باری آئے اس کو کہنا نہیں جی ایک سبق پیچھے ہو جائے گا، ایک دن گزر جائے گا، لیکن اگر اس مدرسے کی باری آئے وہ کہتے ہیں 10 سال لگا کہ اس نے صرف اور صرف نازلہ قرآن پڑھا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب بچہ 7-8 سال کی عمر میں ہوتا ہے تو وہ اس کا حافظہ بہت اچھا ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہے وہ اس کو چیزیں فوراً یاد ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے جیسے اس کی عمر گزرتی جاتی ہے اس کا حافظہ جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب جو ہے بندہ اس عمر میں آتا ہے، جوانی کے بعد جو عمر آتی ہے اس کے اندر حافظہ جو ہے وہ آج کل تو جوانوں کا بھی بہت کمزور ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ حافظہ کمزور ہی سے لے کر 10ویں جماعت تک میں نے جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ ہمیں پڑھایا گیا ہے، ان میں کافی ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک، حالانکہ 10 سال کے بعد وہ پڑھی کبھی نہیں، لیکن ابھی تک میرے ذہن میں مجھے یاد ہے کہ میں نے یہ فلاں کتاب کے اندر پڑھا تھا اور یہ موجود ہے، لیکن اس کے بعد جو پڑھا ان میں سے کافی ساری چیزیں بھول گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت کے حافظے اور اب کے حافظے میں فرق ہے۔ وہ 10 سال لگا کے جو ہے وہ نازلہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس کے بعد اگر حفظ کروایا ہے تو وہ 2 سال کے اندر حفظ کر رہا ہے، اس کے بعد اگر 15 سال کے بعد اس کو حفظ کروایا ہے، کسی مدرسے میں آل ٹائم بھیج دیا ہے، تو وہ 2 سال کے اندر وہ جو ہے وہ حفظ کر کے مکمل ہو گیا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حفظ کرنا مشکل ہے یا نازلہ پڑھنا مشکل ہے؟ آپ کہیں گے حفظ کرنا مشکل ہے۔ 2 سال کے اندر حفظ کر رہا ہے اور نازلہ پڑھنے کے لیے اس کو 10 سال لگ رہے ہیں۔ یہ سوچنے والی بات ہے، اس کی طرف توجہ کرنے والی بات ہے۔ ہم نے جو ہے وہ اس کی طرف توجہ نہیں دی، اس کو اس کی طرف لگایا نہیں، اس کا ذہن جو ہے وہ اس طرف بنایا نہیں، اس وجہ سے جو ہے اس کا ذہن خراب ہوا، اس نے اس چیز کی طرف اہمیت نہیں دی، اس وجہ سے جو ہے اس کا معاملہ بگڑ گیا۔ فرمایا اپنے اولاد کو قرآن کی قرات سکھاؤ، قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم بچے کو کچھ بنا رہے ہیں تو وہ قرآن کا اچھا قاری نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ دنیاوی طور پہ اچھا پڑھا لکھا ہو، لیکن وہ قرآن بہت اچھا پڑھ سکتا ہو، وہ قرآن کا اچھا قاری ہو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں آج دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے قاری ہیں، اور وہ دنیاوی معاملات کر رہے ہیں لیکن قرآن ان کو بہت اچھا پڑھنا آتا ہے۔ مجھے تو قرآن اتنا اچھا پڑھنا نہیں آتا، لیکن جو اچھے پڑھنے والے ہیں وہ قرآن کتنی خوبصورت لہجے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر محنت کی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے بچے کو داخل کیا ہے اس دین کے شعبے میں لگایا ہے تو وہ بچہ عالم ہی بنے، وہ بچہ جو ہے وہ کسی اعلیٰ مقام پہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو مقدر فرما دیا ہے اس نے اسی جگہ پہ رہنا ہے۔ اگر اس کے مقدر میں جو ہے وہ قاری قرآن اللہ تو آپ اس کو اس راستے پہ لگاؤ، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کو عزت عطا فرما دے گا۔ اگر اس کے نصیب کے اندر جو ہے وہ عالم دین بننا لکھا ہوا ہے تو میں اس راہ پہ لگاؤ، اللہ تعالیٰ اس کو اسی راستے کے اندر جو ہے وہ روزی عطا فرمائے گا، اسی کے لیے اس کے راستے کو کشادہ کر دے گا۔ ہر شخص کو جو ہے وہ ایک راستے کے اوپر دھکیل دینا یہ جو ہے وہ یہ حکمت کا تقاضا نہیں ہے، یہ اچھی سوچ کا تقاضا نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص کی کوالٹیز مختلف ہوتی ہیں، ہر شخص کا جو ہے سوچنے کا وہ لحاظ مختلف ہوتا ہے، ہر بندہ الگ لحاظ سے سوچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو قرآن پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ وقراءۃ القرآن، اپنے بچوں کو قرآن سکھا دو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغزوکم بہ من نعمتی، فرمایا اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کیونکہ وہ رب تمہیں اپنی نعمتیں کھلاتا ہے۔ فرمایا مجھ سے محبت کرو، پہلے اللہ سے محبت کرو، کیوں؟ کیونکہ رب تمہیں نعمتیں دیتا ہے، وہ تمہیں نعمتیں کھلاتا ہے۔ فرمایا اور پھر مجھ سے، میں رب کا نبی ہوں، رب کا بھیجا ہوا ہوں، اس رب کی محبت کی وجہ سے محبت کرو۔ فرمایا واحب علی بیت الحب، پھر میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے، میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت
سب سے پہلے پھر حضور کی محبت. حضور کی محبت کی وجہ کیا بنی؟ اللہ کی محبت. اور اہل بیت کی محبت کی وجہ کیا بنی؟ حضور کی محبت. اس کا معنی یہ ہے کہ اہل بیت اور بعد میں جو آنے والے صحابہ ہیں ان سے محبت کرنے کی وجہ صرف اور صرف رسول اللہ کی ذات ہے. صرف اور صرف رسول اللہ کی ذات ہے. جس سے بھی محبت کی ہے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں, صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں. اس وجہ سے نہیں, ان کی ذات کی وجہ سے نہیں, رسول اللہ کی ذات کی وجہ سے. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کائنات کے ساتھ جب ان کا نکاح ہوا ہے تو جب اولاد ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں سید ہے. جب اولاد ہوتی ہے ہم کہتے ہیں سید ہے. وہی علی ہے, علی بدلا نہیں ہے. نکاح دوسری عورت سے کیا ہے, جب اولاد ہوتی ہے ہم کہتے ہیں سید نہیں ہے, شاہ صاحب نہیں ہے, یہ علوی ہے. یہ علوی ہے. رشتہ ابھی تک علی وہی ہے لیکن تعلق بدل گیا ہے کہ وہ اولاد جو ہے وہ حضور کی بیٹی سے ہے اور وہ ان کا جو بیٹا ہوگا وہ سید کہلائے گا. لیکن جب علی کا تعلق جو ہے وہ ادھر سے ادھر ہوگا, کسی اور عورت سے نکاح کیا تو علی وہی ہے لیکن جب نکاح اس سے کیا ہے تو اب اولاد ہوگی تو سید نہیں کہلائے گی, اگر اولاد ہوگی تو وہ علوی کہلائے گی. ہمارے اپنے معاملات کو دیکھیں, اپنے طرف نظر دوڑائیں. اپنے بچوں کے ساتھ تو ہمارا جو رویہ ہے وہ ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں آتا ہے, حضور فرماتے ہیں علموہن سورۃ النور. حضور فرماتے ہیں کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو. سورہ نور کی تعلیم دو. سورہ نور کے اندر پردے کے احکام موجود ہیں. سورہ نور کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک عورت کے لیے دین کے اندر جو ہے اس کے اوپر کن کن چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے. اور سورہ نور کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے عورت کو چھپانا, عورت کی پردہ داری, عورت کی حیا, یہ اس کا مرکزی مضمون ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ کافی سارے مسائل جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. ہمارا ہم جب کسی کے گھر جائیں اور اس کے ساتھ جو ہے اس کے گھر جا کر کیسے کھڑے ہونا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو جب نبی کے گھر جاؤ, لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث. یہ نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے, صحابہ کو کہہ رہا ہے اللہ. وہ صحابہ جو اتنے عالی ہیں وہ اپنی ماں سمجھتے ہیں ان کو. حضور کی جو ازواج ہیں ان کی مائیں ہیں, ان کے بارے میں تصور پیدا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب نبی کے گھر میں جاؤ, لا تدخلوا بیوت النبی, تو اس وقت جانا جب نبی بلائے, اس کے بلائے بغیر کبھی نہیں جانا. الا ان یؤذن لکم الی طعام, نبی بلائے پھر اس کے گھر جاؤ. ہم اب اس آیت کے تحت ہم اپنی طرف غور کریں. الا ان یؤذن لکم الی طعام, جب کھانے کے لیے بلائے تو آؤ کھانا کھاؤ, کھانا کھا کے بیٹھ کے باتیں نہیں کرنی, فوراً نکل جانا ہے. ولا مستانسین لحدیث, وہاں بیٹھ کے نبی کے گھر میں باتیں نہیں کرنی. ان ذالکم کان یؤذی النبی ویستحیی منکم, تمہارا یہ وہاں بیٹھ کے باتیں کرنا یہ نبی کو تکلیف دیتا ہے. نبی کی اور بھی معاملات ہیں, ان کے تبلیغی امور بھی ہیں, اور بھی بہت کچھ کرنا ہے. جب تم وہاں بیٹھ کے باتیں کرتے ہو تو نبی کو تکلیف دیتا ہے, لیکن نبی بات نہیں کرتے کیونکہ وہ تم سے حیا کرتے ہیں, کیونکہ وہ حیا کرتے ہیں. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ, لیکن اللہ تعالیٰ حق کہنے سے حیا نہیں کرتا. اور فرمایا کہ جب نبی کی بیویوں کے وہ مائیں ہیں, جب ان کی نبی کی بیویوں کو سے کچھ مانگنا ہے, فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, نبی کی بیویوں سے اگر مانگنا ہے کچھ پردے کے پیچھے سے مانگنا ہے, پردے کے پیچھے سے مانگنا ہے. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم, یہ تمہارے دلوں کے لیے پاک ہے, ان کے دلوں کے لیے بھی پاک ہے. ماں بھی کہا وازواج امہاتہم, ماں بھی کہا اور پھر ماں کہنے کے بعد بھی کہا کہ جب مانگنا ہے ماں سے بھی سمجھنا ماں ہی ہے, لیکن ماں سے جب مانگنا ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگنا ہے, کیونکہ وہ نسبی ماں نہیں ہے, وہ تعظیم والی ماں ہے. جس طرح تمہارا ماں کے ساتھ تعظیم والا رشتہ ہوتا ہے نا, جس طرح ماں کو تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے ہو, اسی طرح جب ان کے بارے میں سوچو, جب ان کے بارے میں جو ہے وہ تمہارا رویہ وہ ماں جیسی تعظیم والا ہونا چاہیے. نسب کے لحاظ سے تو ماں نہیں ہے, لیکن تعظیم کے لحاظ سے تمہاری ماں ہے. حضور نے فرمایا اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو. آج ہم نے ان کو یہ چھوٹے چھوٹے بچیوں کو موبائل پکڑائے ہوئے ہیں. آج ہماری گھر کی خواتین کے پاس موبائل ہیں اور وہ جو ہے وہ مختلف قسم کے پروگرامز دیکھتی ہیں, مختلف قسم کے لوگوں کو جو ہے وہ فالو کرتی ہیں, مختلف قسم کے لوگوں کے پیچھے چل رہی ہیں. کیا ہم نے کبھی ایسا سوچا ہے, کبھی ایسا کیا ہے کہ ہم اپنی بچی کو, اپنی بہن کو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سنائیں,
ان کی سیرت کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیسی پاک باز عورت تھی۔ اس کائنات کے اندر ساری عورتوں کی سردار، جنت کی عورتوں کی سردار، ساری پارساؤں کی سردار جس کو قرار دیا ہے وہ حضور کی بیٹی ہے۔ اقبال کہتا ہے نا، بطول باش پنہا شو ازی اثر کے در آگو شبیر بگیری۔ عورتوں سے مخاطب ہو کے، اے عورت اگر تو چاہتی ہے بطول باش پنہا شو ازی اثر، سیدہ کائنات کی طرح پردے والی ہو جا، تیرے گھر بھی حسین جیسی اولاد ہوگی۔ ماں یہ ہوگے شرم و حیادی پے کر، پھر پتر بھی سخی حسین بندہ۔ ماں یہ ہوگے شرم و حیادی پے کر، پھر پتر بھی گوسو سقلین بندہ۔ سیدہ زہرا جی ماں ہوئے صابر، پھر لال بھی صحیح حسین بندہ۔ بطول باش پنہا شو عزی اثر کے در آگو شبیر بگیری۔ بال نے کہا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک نسبت ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اسے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ لیکن حضرت زہرا سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تو زہرا کو جو ہے وہ 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ نور چشم رحمت للعالمین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے وہ کہ کائنات کے سردار کی بیٹی ہے۔ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، وہ جو سارے اولین اور آخرین کے امام ہیں وہ ان کی شہزادی ہے۔ دوسری بات کیا حاصل ہے؟ دوسری نسبت بانویاں تاجدار العطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ دوسری نسبت یہ حاصل ہے کہ وہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہیں۔ دوسری نسبت یہ حاصل ہے کہ وہ شیر خدا کی بیوی ہے۔ بانویاں تاجدار العطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادریاں مرکز پرکارش، مادریاں قافلہ سالارش۔ تیسری نسبت یہ حاصل ہے کہ وہ کائنات میں عاشقوں کے سردار حسین کی ماں ہیں۔ مرکز پرکار کہتے ہیں نا، جب پرکار رکھی جاتی ہے ایسے، تو پرکار میں جو درمیان مرکز ہوتا ہے، مادریاں مرکز پرکار عشق، وہ پرکار ایسے پھرتا ہے، ایسے جب پرکار پھرتا ہے تو وہ جو درمیان میں ہوتا ہے وہ سب کو لے کے چلنے والا وہ درمیان والا مرکز ہوتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں مادریاں مرکز پرکار عشق، مادریاں قافلہ سالار عشق۔ یہ حسین درمیان میں جو کھڑا ہوا ہے، باقی سارے عاشقوں کا سردار یہ حسین ہے۔ اس حسین کی ماں کا نام جو ہے وہ فاطمہ الزہرا ہے۔ ہم نے ان کی سیرت کتنی ان کو بتائی، ہم نے کتنا ان کو بتایا کہ یہ وہ ایسی پردے والی تھی، وہ ایسی جو ہے ان کی حیا تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی کہ مجھے رات میں جو ہے وہ دفن کرنا کہ کسی غیر محرم کی نظر جو ہے وہ میرے اوپر نہ پڑے۔ ہمارا معاملہ کہ آج کچھ لبرل قسم کے لوگ، آج کچھ دین دشمن لوگ وہ یہ باتیں کرتے ہوئے پھرتے ہیں، نہیں عورت کو تو آزادی ہونی چاہیے، عورت کو تو کھلا چھوڑنا چاہیے، عورت کو جو ہے وہ ان لوگوں نے، ان مولویوں نے جو ہے وہ عورت کو بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ اسلام جو ہے وہ حکم نہیں دیتا، اسلام جو ہے وہ عورت کے بارے میں اتنا سخت نہیں ہے۔ عورت کو یہ ساری اجازتیں دینی چاہیے، عورت کو جو ہے وہ کھلا ماحول دینا چاہیے۔ جاؤ جا کے دیکھو جنہوں نے اجازتیں دی ہیں، جنہوں نے کھلا ماحول دیکھا ہے، وہ یورپ امریکہ میں جا کے دیکھو کہ ان کا حال کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، ان کی عورتیں جو ہے وہ کیسے ذلیل ہوئی ہیں، ان کے جو ہے وہ جسموں سے کیسے جو ہے وہ لباس اتار لیے گئے ہیں، ان کا جا کے معاملہ دیکھو۔ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ان چیزوں کو رائج نہ کرو۔ پاکستان جو ہے وہ یہ اللہ کے رسول کے نام پہ بنا ہے، اس پاکستان کو جو ہے وہ شرم و حیا اور پارسائی والا ہی رہنے دو۔ یہ پاکستان پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے، ناپاک لوگوں کی یہاں جگہ نہیں ہے۔ یہاں ناپاک لوگوں کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ناپاک لوگ یہاں آئیں۔ یہ پاکستان ہے، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ حضور کی محبت عطا فرمائے، حضور کے اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ اپنی اولادوں کو صحیح راستے کے اوپر گامزن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔